کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشفی میں سورہ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے سرخ سرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں۔ اور جب یہ عاجز اس سورت کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اڑتے ہیں، اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور سندر اور تر و تازہ اور خوشبودار ہیں، جن کے اوپر چڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و ما فیہا سے نہایت درجے کی نفرت دلاتے ہیں۔ حوالہ براہین احمدیہ۔ سو جاننا چاہیے کہ جیسا خداوند حکیم مطلق نے گلاب کے پھول میں بدن انسان کے لیے طرح طرح کے منافع رکھے ہیں کہ وہ دل کو قوت دیتا ہے اور قوا اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور کئی اور مرضوں کو مفید ہے، ایسا ہی خداوند کریم نے سورہ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح روحانی مرضوں کی شفا رکھی ہے، اور باطنی بیماریوں کا اس میں وہ علاج موجود ہے کہ جو اس کے غیر میں ہرگز نہیں پایا گیا۔ حوالہ براہین احمدیہ۔ سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام پاک سے خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے اور سینے کو منشرح کرتا ہے، اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقربان حضرت احدیت میں ہونی چاہیے، اور جن کو انسان کسی دوسرے ہیلے یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ حوالہ براہین احمدیہ۔ فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں، مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے، یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولتی، سینے میں انشراح پیدا کرتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے اور اس دعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ انسان کو واجب ہے کہ وہ ایک سائل کامل اور محتاج مطلق کی صورت بناوے، اور جیسے ایک فقیر اور سائل نہایت عاجزی سے کبھی اپنی شکل سے اور کبھی آواز سے دوسرے کو رحم دلاتا ہے، اسی طرح سے چاہیے کہ پوری تضرع اور ابتحال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حال کرے۔ پس جب تک نماز میں تضرع سے کام نہ لے اور دعا کے لیے نماز کو ذریعہ قرار نہ دے، نماز میں لذت کہاں؟ حوالہ ملفوظات۔